बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इंसानों को ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि तुम अगर लंबी लंबी बातें लंबे अरसा नहीं कर सकते तो मैं मुख्तसर वक़्त ऐसे हम बता देते हैं, उस वक़्त अगर सजदे में गिर के तो खुदा उससे राज़ी हो जाए। ये रसूल अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और तुफ़ैल है कि इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शॉर्टकट ऐसे अता कर दिए हैं कि उन शॉर्टकट्स के अंदर इंसान ने अगर खुदा की तरफ कदम रख दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसी पर बख्शी का फैसला कर देते। जबकि पहली कौमें लंबी मेहनतें करती हैं, हजार हजार साल तक रोज़े रखती हैं, हर हजार हजार महीनों तक जब वो इबादतें करती हैं, फिर जाकर किसी मंजिल पे पहुंचती हैं। लेकिन इस उम्मत को कहा तुम हजार महीनों तक इबादतें नहीं कर सकते हो, हजार महीनों तक रोजे नहीं रख सकते हो, हजार महीनों तक तुम जिहाद नहीं कर सकते हो, ज़ाहिर तुम्हारी उम्रें इतनी नहीं है, तो हम तुम्हें एक रात ऐसी दे देते हैं, उस रात के अंदर तुमने कुछ वक़्त अगर इबादत कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला हजार महीनों से ज़्यादा अजर अता फरमा देते। तो गोया कि ये फैसले रातों पर हैं। रातें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अता फरमा दी हैं कि उन रातों के अंदर अगर अल्लाह के सामने दरख्वास्त पेश कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और अजीब बात यह है कि आप देखें, वैसे रातें अंधेरी रातें हैं, सोने की रातें हैं, आराम तस्कीन की रातें हैं, लेकिन रातों में अल्लाह ने यह राज रखा कि रातों की वजह से अल्लाह ने दिन महीने के दिनों को फजीलतें बख्शी हैं। चुनांचे रजब का महीना है, ये वो महीने जो इबादतों के महीने शुरू होते हैं। रजब के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी रख दी है कि जिस रात की वजह से रजब के महीनों को फजीलत दे दी। और ख़ुद नबी ने फरमाया कि रजब शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है और अल्लाह ने उसको अपना महीना इसलिए बनाया कि उस महीने में एक रात ऐसी रखी है, उस रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रजब को अपना महीना बना लिया। और वो लैलतुल मेराज है, मेराज की रात, इसरा और मेराज की रात रजब में है। लिहाजा उस एक रात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रजब के महीनों को फजीलत दी। और जैसे मैंने अर्ज किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रजब शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है। और अल्लाह ने अपने महीने में अपने सबसे महबूब नबी को अपने पास बुलाया, मेराज का सफर तय हुआ। उसके बाद शाबान का महीना आता है, शाबान के महीने को फजीलत दी। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अशाबान शारी, शाबान मेरा महीना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने की फजीलत किस वजह से? एक रात की वजह से है। और वो रात कौन सी है? वो लैलतुल बरात, यानी शब बरात जिसको हम कहते हैं। शब बरात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरे शाबान के महीने को फजीलत अता फरमाई, क्योंकि रातों की वजह से फजीलतें हैं। जैसे एक शायर कहता है बेक़द्र कद्दी तुक्तसबुल माली, बेक़द्र कद्दी तुक्तसबुल माली वमन तलबुल सहर लयाली। फरमाया कि जिस कदर तुम मेहनत करते हो उस मेहनत की मिकदार पर ही तुम्हें बुलंदियां मिलती हैं। उसी मिकदार पर जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, मेहनत पर है। और फरमाया कि अगर तुम बुलंद मरते अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चाहते हो तो फिर रातों को जागा करो, रातों को जागा करो। इसलिए कि वैसे तो तुम्हें लैलतुल कदर की तलाश होती है, लेकिन अगर तुम्हें रात की कदर आ जाए तो हर रात तुम्हारे लिए लैलतुल कदर है। हमें रातों की कदर नहीं है, इसलिए हमारी लैलतुल कदर भी लैलतुल कदर नहीं बनती। जिसके रातों की कदर को पहचान लिया, फरमाया उसकी हर रात लैलतुल कदर है। क्योंकि रातों को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे आके इंसानों को पुकारता है कि हल में मुस्तगफिरीन, है कोई तुम्हें बख्शी मांगने वाला मैं उसको बख्श दूँ। हल में मुस्तरज़िक़ून, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। हल में मुब्तलन, है कि कोई बीमारी में मुब्तला मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ। अला कज़ा अला कज़ा। हदीस में फरमाया कि लोगों की ज़रूरतों का एक एक का नाम लेके अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक तक ऐलान करते हैं। अब बताओ, ये रातें इतनी कीमती हैं कि पिछले पहर में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर इजलाल फरमा के पुकार रहे हैं, खुली कचहरी लगा रखी है। और जो रब्बे करीम खुद सखी दाता दरवाज़ा खोल के बैठा हो, भला उसके दरवाजे पे आने वालों को खाली जा सकता है? नहीं, बस मांगने की ज़रूरत है। और आज हम मांगने में जब कोताही करते हैं, महरूम रहते हैं।
तभी तो कहते हैं कि रातों को हज़रत अली मुर्तज़ा बाबु इल्म वल क़ज़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रातों को राज़ी को तलाश करना सीख लो, दिन को रिज़्क़ तुम्हारा इंतज़ार करेगा। आज रातों में हम अपने राज़ी को तलाश करना छोड़ दिया है। तो रातों में हम राज़ी को तलाश नहीं बल्कि सोते रहते हैं। रातों को राज़ी को तलाश करना, ला इलाहा की ज़रबे लगाना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, तो मैं रातों को राज़ी को तलाश करना सीख लो, फिर फिक्र ना करो, दिन को निकलोगे रिज़्क़ तुम्हारा खुद इंतजार कर रहा होगा। इसलिए जब राज़िक से मिल के आए तो रिज़्क़ कैसे इंतजार नहीं करेगा, राज़ी के दरवाजे से कैसे खाली लौट सकते हो। लेकिन बात वही है, आज दिन के सवेरों में रिज़्क़ को तो तलाश करते हैं, लेकिन रातों में राज़ी को तलाश करने की मेहनत नहीं है। तभी रिज़्क़ हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। रिज़्क़ आगे दौड़ता है, हम पीछे पीछे दौड़ते हैं। हालांकि हदीस में आता है रिज़्क़ की हालत ये है, वो तुम्हारे पीछे पीछे यूं दौड़ रहा है जैसे तुम्हारे पीछे मौत दौड़ रही है। मौत जैसे तुम्हें पहुंच के रहेगी ऐसे तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हें पहुंच के रहेगा। लेकिन आज हालत हमारी ये हो गई है कि हम रिज़्क़ के पीछे दौड़ रहे हैं तो रिज़्क़ हमें मुंह मोड़ के दौड़ रहा है, क्योंकि हमने राज़ी को देखा नहीं है, रातों को राज़ी को तलाश है। मेरे दादा पीर हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई आरफी क़ुद्दस सिर्रुहु अपने वक्त के कुतुब थे। ये हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला के जलील क़द्र खुलफा में से हैं, कराची में हुआ करते थे। बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, फरमाया कि रात में किसी न किसी पहर में आंख ज़रूर खुलती है। पिछले पहर में आंख खुलती है, कम से कम पेशाब के लिए भी खुलती है। इंसान उठ के पेशाब के लिए ज़रूर उठता है। जब उठ के आप पेशाब के लिए गए, अगर 2 रकात वज़ू करके 2 रकात पढ़ने की हिम्मत नहीं है, वज़ू की ठंडक, तकलीफ, सोने की वो नींद है, कोई बात नहीं, मैं जब पेशाब करके वापस बिस्तर पे लेटने लगे, बैठते बैठते अल्लाह तबारक से मांग लो जो मांगना है, क्योंकि अल्लाह इस वक्त कुली कचहरी लगा के बैठा। अल्लाह इसका पाबंद नहीं है कि 2 रकात पढ़ोगे तो अभी तुम्हारी सुनेगा। अल्लाह ने तो कहा पुकारो, कोई पुकारने वाला, तुम जाग गए उस वक्त में, उस वक्त चलते चलते पुकार, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे दे, या अल्लाह मेरा कारोबार मंदा उसको ठीक कर दे, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक साले बना दे। जो दुआएं मांग सकते उसको मांग के कहते सो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के नोटों के इंशाल्लाह कबूल हो जाएगा। फरमाया लेकिन हमारी गफलत का हाल ये है कि हम उससे उठते भी हैं लेकिन अपना वो तकाजा पूरा करके फिर सो जाते हैं। नहीं, फरमाया ये भी अगर आदत डालोगे तो वो जो फजीलत है कि पिछले पहर में अल्लाह पुकार रहे हैं और आप झोली फैला दें, तो फरमाया वो फजीलत उस वक्त भी हासिल हो जाएगी। तो रातों की वजह से फजीलत, तो शाबान में अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल बरात, ये शब बरात एक ऐसी रात रख दी है जिसकी वजह से शाबान के महीनों को फजीलत अता फरमा दी। उसके बाद रमजान का महीना आया, हदीस फरमाया कि रमजान फरमाया शहर उम्मती, रमजान मेरी उम्मत का महीना है, और फरमाया उसमें एक रात ऐसी है, उस एक रात की वजह से पूरे रमजान को फजीलत अता फरमा दी। उस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं। गोया कि लैलतुल मेराज, लैलतुल बरात और लैलतुल क़द्र, ये 3 महीनों में ये 3 रातें हैं जिन रातों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन महीनों को फजीलत अता फरमाई। एक महीने को अल्लाह ने कहा मेरा महीना है, दूसरे महीनों को रसूल ने कहा मेरा महीना है, और तीसरे महीने के बारे में कहा मेरी उम्मत का महीना है। उसमें लैलतुल क़द्र, उसमें क़द्र का मतलब ये तंग, ये ऐसी रात है कि इस रात में ये ज़मीन तंग हो जाती है। इतने मलाइका उतरते हैं, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि उनको पाँव रखने की जगह नहीं होती, ज़मीन तंग हो जाती है उनके लिए। और किस लिए उतरते हैं? वो उम्मत मुहम्मदिया से मुसाफा करने उतरते हैं। कोई अगर नमाज में खड़ा है तो उससे मुसाफा करते हैं, कोई सजदे में गिरा तो उसको बोसे देते हैं। गोया कि ये ज़मीन जो है मलाइका के लिए तंग हो जाती है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। इतने मलाइका उतरते हैं, और ये चूँकि उम्मत का महीना है और ये बख्शिश के परवाने जारी हो रहे हैं, तभी तो नबी ने फरमाया कि रमज़ान का महीना जिसको मिले और उसकी बख्शी ना हो सके, फरमाया कि वो हलाक हो गया, मतलब अब उसकी बख्शी का कोई रास्ता नहीं। जिसको रमज़ान के महीने में बख्शा नहीं किया, रमज़ान के महीने में जो अपनी बख्शी नहीं करवा सका, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश के बहाने ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ में उसके लिए बख्शिश करते हैं, रमज़ान में भी अगर महरूम रहा, फरमाया 11 महीने में अब कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें यह बख्शा जा सकता है, क्योंकि ये खुद उम्मत का महीना है और ख़ुद उम्मत की बख्शिश के फैसले हो रहे हैं। उस महीने में ये महरूम रहा। तो देखो इन 3 महीनों की फजीलतें 3 रातों की वजह से आ रही हैं। मेराज की रात है, शबरात की रात है,
قدر کی رات ہے۔ باقی اس پر گفتگو کہ یار یہ راتوں میں لوگ کنٹروورسی، یہ ہمارا ویسی شوق ہے، اور یار یہ رات کتنے ثابت ہے یار، کتنے اہم، اور کتنے قرآن کتنے دسو، اور فلاں اشیاء کتنے۔ لیکن اس کی ان شبہات کا جواب میں نے رحم ٹی وی پہ تفصیلی دیا ہے، وہاں آپ استفادہ کریں، مزہ آ جائے گا، اور اس کا کوئی اسکالر اس کا توڑ نہیں کر سکا، شکر ہے۔ جس نے کہا شبہ ڈالا اس کا جواب دیا، الحمدللہ میرے بزرگوں کی برکت ہے، کوئی اسکالر اس کو کاؤنٹر نہیں ابھی تک کر سکا، الحمدللہ۔ اتنے مدلل دلائل اس کے اندر موجود ہے کہ معراج کا کہاں سے ثابت، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شب رات کہاں سے ثابت، سب دے دیا۔ اس میں نہیں پڑھتا، وہ علمی ایک الگ گفتگو ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ رحم ٹی وی میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن یہ راتیں یہ بخشش کے لیے، تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ آخرین اور غافلین کے طبقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پہ یہ رحم کیا کہ ایسی راتیں عطا فرما دی ہیں، ان راتوں کے اندر اگر کچھ لمحے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غافلین سے نکال کے آخرین میں شامل کر دے۔ اس لیے یہ مواقع دی امت محمدیہ کو، چھوٹی چھوٹی یہ ایسے ٹپس دے دیے کہ اگر یہ کر لو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ مل گیا تو اس پہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیل و قدر مل گئی، جو مانگو گے تو ملے گا۔ تو گویا کہ راتوں کے اندر، تو رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے اندر یہ شب برات رکھی، لیلۃ البرات رکھی۔ برات کا معنی بری ہونا، مطلب اس رات میں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ گناہ گاروں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا، بہقی کی حدیث ہے، حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں بنی کلب، یہ عربوں کا قبیلہ تھا بنی کلب، اور ان کے بڑے مویشی تھے۔ فرمایا کہ بنی کلب کے جتنے جو مویشی ہیں، ان مویشیوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی مقدار پر اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش کرتے ہیں، اس قدر لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں جھانکتے ہیں آسمان سے، کیونکہ اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، کیونکہ عام 11 مہینے کے اندر، عام مہینوں میں تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، وہاں سے اجلال فرماتے ہیں، اور آخری یعنی تہجد کے وقت میں اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا اس کی بیماری دور کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، جتنی ضرورتیں انسانوں کی کہہ کے اللہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ یہ عام راتوں میں فرمایا کہ جب یہ شب رات آتی ہے تو یہ اعلان مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں، اور مغرب سے یہ اعلان شروع کر دیتے اور صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا۔ یہ وہ رات ہے، صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی یہ پکارتے ہیں، کوئی تم سے مانگنے والا مانگے، خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اس کو جو اس کی جھولی بھری جائے گی۔ تو اس میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھانکتے ہیں زمین کی طرف، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا ساری مخلوق کی بخشی کر دیتے ہیں، ساری مخلوق کی بخشی کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مگر 3 لوگوں کی بخشی نہیں کرتے، ایک وہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو، ایک وہ شخص کہ جو کینہ کپٹ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ رکھتا ہو اپنے اندر، اس کی بخشی نہیں کی جاتی۔ تو کہ قاتل نفس کی بخشی نہیں کی جاتی، اور اسی طریقے سے کینہ بغض رکھنے والے کی بخشی نہیں کی جاتی۔ گویا کہ 13 قسم کے آدمی ہیں، 13 قسم کے انسان جن کی آج کی رات بخشی نہیں ہوتی، اس کی اللہ یتوب، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے آج کی رات میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتے ہیں۔ ان میں فرمایا زانی کی بخشی نہیں کی جاتی، نہ ماں باپ کے نافرمان کی بخشی نہیں کی جاتی، اسی طرح فرمایا کہ وہ جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشی نہیں کی جاتی، نجومی کی بخشی نہیں کی جاتی، غیب کی باتیں بتانے والے کے بعد جانے والے کی بخشی نہیں کی جاتی، تو گویا کہ اس طریقے اور ٹخنے سے تکبر کی وجہ سے نیچے تہمت لٹکانے والے کی بخشی نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ 13 قسم کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشتے نہیں ہیں۔ یہاں تو فرمایا کہ شرابی کی، شراب پینے والے کی بخشی نہیں کی جاتی، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بھی بخش دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بخشش کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں حقیقت میں یہ لیلۃ البرات یہ اصل میں ریہرسل ہے رمضان المبارک کے لیے،
کہ گویا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارا اپنا مہینہ ہے، اس مہینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں، غسل توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائیں، مغفرت طلب کر لیں۔ جب غسل توبہ کر کے بالکل پاکیزہ مزکہ مصفہ ہو جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار۔ تو پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، رحمت کا عطر تبھی ملے گا کہ آپ اگر شب برات کے اندر خدا سے جب اپنی ظاہر و باطن کو پاک کروا لیا اور آگے اللہ کے آگے رو کے گڑا کے اپنے گناہ کا مزکہ مصفہ، کیونکہ اجلے دھلے کپڑوں پر خوشبو چھڑکی جاتی ہے، جب تمہاری روح اجلی دھلی ہو گئی، مزکہ مصفہ ہو گئی، تو جیسی رحمت کا مہینہ داخل ہوگا اللہ اپنی رحمت کا عطر چھڑک دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر بہت زیادہ آلودہ ہے، پہلے عشرے تک جو ہے اس کی ابھی گناہ کی آلودگی باقی ہے، تو پہلا عشرہ جب گزرتا ہے اس میں مزید اس کی کثافتیں صاف ہوتی رہتی ہیں، لطافتیں بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جیسے دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس سے دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش۔ اور فرمایا اگر بہت ہی آلودہ ہے کہ اسے شب برات میں بھی گڑ گڑایا، پہلا عشرہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا اور اپنے گناہوں کی کثافتیں دھلوا رہا ہے، دور کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری عشرہ آ گیا تو آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیتے۔ تو گویا کہ یہ تینوں عشرے، یہ آج کی رات اگر ہم نے جتنا اللہ سے منوا لیا، اپنے آپ کو مزکہ مصفہ کر لیا، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی پہلا، دوسرا اور تیسرے عشرے کے انوارات ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے آج کی رات بڑی اہم رات ہے، لیلۃ البرات۔ اس میں قرآن کریم میں سورۃ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں وہ رمضان میں ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ بھی رمضان میں ہونی چاہیے کہ قرآن اتارا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ آپس میں تعارض ہو رہا ہے۔ جمہور مفسرین تو فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے، لیلۃ القدر ہی ہے، لہذا مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ لیکن علامہ امام اکرمہ بہت بڑے مفسر، رئیس المفسرین، مفسرین کے استاد، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ البرات ہے، یعنی شب برات ہے۔ یہ جو کہا کہ برکت والی رات، برکت والی رات کا، یہ قدر والی رات نہیں کہا، قدر والی رات اس کو کہا، اس کو برکت والی رات کہا۔ برکت والی رات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے، یہ مطلب ہے نا، اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے۔ رات تو یہ ہے، برکت اس کے ذریعے سے ملنی ہے۔ مبارکہ کا مطلب یہ ہے نا برکت والی رات، تو اس رات کے ذریعے سے کوئی برکت ملنی ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ وہ برکت یہ ہے کہ قرآن کریم اتارا جانا ہے۔ وہ برکت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اترنا ہے، اور قرآن کریم وہ ضابطہ حیات ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس رات کی برکت کا مطلب یہ کہ آج کی رات میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کو اتارا جائے گا آسمانی دنیا پر، اور اس کی برکت پورے عالم کو ملے گی۔ جب فیصلہ آج کی رات میں ہوا اور اس کو اتار دیا لیلۃ القدر میں۔ اور آپ جانتے ہیں جو بڑے جو کام ہوتے ہیں نا، بڑے اہم جو کام ہوتے ہیں، اس کے لیے پہلے فیصلہ لکھا جاتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے کہ یہ پورا لکھ دیا، تیار ہو گیا، ہاں جی کب اس کو اب نافذ کب کرنا ہے، جی فلاں تاریخ کو نافذ کر دو۔ اب ایسا نہیں ہوتا ڈائریکٹ ہی نافذ کر دیا، پہلے اس کو پورا تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج کی جو رات ہے لیلۃ البرات، اس کو یہ رات، اس رات کے اندر لکھا گیا یہ فیصلہ کہ کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہونا آج کیا۔ یہ وجہ کی یاد اس وجہ سے اہم ہے کہ ہماری زندگی کے آنے والے سال کے سارے اعمال و احوال آج کی رات لکھے جائیں گے، آج کیا لکھے جائیں گے۔ اس نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں، یہ حج کرنا ہے اس نے کہ نہیں، مرنا کس نے ہے، جس نے مرنا ہے وہ آج کی رات اس کا نام لکھ دیا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ غافل بازاروں میں ہنستا کھیلتا پھر رہا ہے، اس کو خبر نہیں کہ اس کا آج کی رات مردوں میں نام لکھ دیا گیا، اس کو پتہ نہیں کہ مردوں میں اس کا نام لکھ دیا گیا، اور یہ بازاروں میں ہنستا کھیلتا پھر رہا۔ آج کیا اتنی اہم ہے، اور آپ کو پتہ کہ رزلٹ جب بن رہا ہو
اس کی اہمیت ہے. رزلٹ جب آؤٹ ہو رہا اس کی اہمیت نہیں ہے. جب رزلٹ بن رہا ہوتا ہے تبھی انسان اپنی سفارشیں لگاتا ہے, جی سر جی زیادہ نمبر تھوڑے اتنے کر دو, میں تو فیل ہو رہا ہوں. اس وقت بھاگ دوڑ ساری اس وقت کرتا ہے. یہ نہیں جب رزلٹ آؤٹ ہونے کا ٹائم آ گیا اس وقت یار ہونا تو ہو گیا, ہونا تو فیل ہے تو. یہی ہوتا ہے نا, پہلے کرو جو کوشش کرنی ہے. تو آج کی رات اتنی اہم ہے کہ آج لکھا جا رہا ہے کہ اس کے نمازیں کتنی روزے کہ یہ بدقسمتوں میں ہیں, خوش نصیبوں میں ہیں. تو یہ جو دعا آج آپ نے پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے اللہ سے یہ مانگا, یا اللہ اگر آپ نے بد نصیبوں میں آج لکھا ہے میرا نام, تو آپ تو اس بات پہ قادر ہے کہ مٹا سکتے ہیں. یا اللہ میرا نام بد نصیبوں سے مٹا دے. یا اللہ اگر آپ نے میرے رزق کی تنگی لکھی ہے آج کی رات میں, یا اللہ میرے رزق کی تنگی مٹا کے رزق کی کشادگی لکھ دے. کیونکہ آج کے دن رزق بھی آپ کا لکھا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو لوح محفوظ پہ آپ کی پوری زندگی کا رزق لکھا گیا ہے, اور ایک سال کا کوٹا جو ہے وہ اس رات کے اندر لکھا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے محکمے میں سال کا کوٹا چلتا ہے, بجٹ چلتا ہے, سال کا بجٹ ہے جی. تو بجٹ تو گویا کہ اس کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لہٰذا اس کی سلطنت بھی اسی نظم کے تحت چلتی ہے. تو آج کی رات آپ کا رزق پورے سال کا کتنا ہے وہ لکھا جاتا ہے. لہذا آج بنوا لے اللہ سے, یا اللہ میرے رزق کی تنگی لکھ دی, آپ تو قادر بھی یہ تنگی مٹا کے کشادگی لکھ دے. آج میری بدنصیبی لکھی, میری اولادوں کی یا اللہ بدنصیبی لکھ دی, یا اللہ آج آپ نے اس کو مٹا دے. تو گویا کہ آپ یہ دعائیں کر کر کے آج کی رات منوا سکتے ہیں. اور لیلۃ القدر میں تو وہ فیصلہ جو آج لکھا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے, آپ زمین پہ جا کے اس کو نافذ کر دو. وہ لیلۃ القدر, اس لیے اس کو کہتے ہیں برکت والی رات. برکت والی کا مطلب ہے کہ اس کی برکت اب آگے ملنی ہے. اور وہ برکت آگے کیا ملنی ہے کہ قرآن کریم کی دولت آسمانی دنیا پر اترے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کیا دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے. وہ بلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے رمضان میں برکت کیوں نہیں مانگی؟ آپ رمضان میں صرف پہنچنا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بس رمضان تک پہنچا دے, لیکن رجب و شعبان میں فرما برکت عطا فرما. اس کا کیا مطلب؟ مطلب برکت کا یہ کہ اللہ یہ مہینے ہمارے لیے ایسے مبارک فرما کہ ہم اس کی برکت سے رمضان تک پہنچ جائیں. اصل ہمیں ملنا رمضان سے ملنا ہے. تو دیکھو برکت کا مطلب یہی ہے. تو یہ مبارک رات ہے کہ آج کی رات میں ایسے فیصلے لکھے جا رہے ہیں کہ جو فیصلے نافذ ہوں گے لیلۃ القدر کے اندر, اور فرشتوں کو بھیج کر زمین پہ نافذ کر دی جائیں گے. اس لیے اکرمہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, مطلب اس سے لیلۃ البرات مراد ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں, اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا اس کے نازل کرنے کا آج کی رات میں, یعنی برکت والی رات, یعنی شب برات میں ہم نے فیصلہ کیا ہے. انا کنا منذرین, اور ہم جو ہے وہ ڈرانے والوں میں سے. تو یہ اور فی یفرق من کل امر حکیم, اور پھر اس کے اندر بھی فیصلے جا کے تقسیم کیے جاتے ہیں, مطلب وہ لکھے جاتے ہیں. اس لیے اس کو لیلۃ الشک بھی کہتے ہیں, یہ لکھے جانے والے احوال. تو لیلۃ القدر کے اندر وہ نافذ ہو جاتے ہیں فیصلے, اور فرشتے زمین پہ آ کے اس کو نافذ کر دیتے ہیں. اس سے یہ رات بڑی اہم. تبھی نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی جھولی خالی نہیں آتی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرماتے ہیں مغرب سے لے کے صبح صادق تک, اور پھر جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں, پوری رات آپ جاگیں, آپ آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے چند نفلیں پڑھ لیں, تلاوت کر لیں. پھر بھی علماء نے احوال اعمال ایسے بتا دیے ہیں کہ یہ اعمال اگر آپ کر لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی پوری رات کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ لیلۃ البرات, شب برات. تو شب برات میں رات کی عبادت اور پھر دن کا روزہ, لیلۃ النصف شعبان یعنی دن کا روزہ رکھنا ہے. تو گویا کہ کل جو ہے 15 شعبان کا روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے بتایا شعبان میرا مہینہ ہے, نبی فرماتے میرا مہینہ ہے, میں اپنے مہینے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے, کیونکہ اللہ کے اعمال پہنچتے ہیں. اس میں فرمایا کہ روزے بھی ہوں, میرا مہینہ ہے تو گویا کہ نبی پاک اس مہینے میں روزے بھیج رہے ہیں, دیگر عبادات کے روزے بھی جا رہے ہیں. حالانکہ رمضان میں روزے آنے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو کثرت سے روزہ رکھنا رمضان میں منع کر, شعبان میں منع کر دیا.
اس لیے منع کر دیا کہ بھئی تمہارا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے، شعبان میں تم روزے رکھ لو گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ جو تمہارا اپنا مہینہ اس مہینے میں روزہ رکھنا تمہارا مشکل ہو جائے، اس میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ کو مصنون روزے رکھنے، جمعرات اور پیر کی عادت ہے وہ روزے رکھ لیں، ایام 20، 13، 14، 15 کی عادت ہے وہ روزے رکھ لیں، اس سے زیادہ، اور یہ 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں، لیکن مسلسل زیادہ روزے رکھ لیں۔ شعبان میں اس لیے منع کیا، فرمایا کہ یہ تو گویا کہ نبی کا مہینہ ہے، نبی رکھے کثرت سے، لیکن تم نہ رکھو، تمہارا مہینہ تو اگلا آ رہا ہے، تم رمضان کے مہینے میں جم کے روزے رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہارے بخشی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس سے میرے دوست بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینے جو ہے، یہ رات جو ہے بڑی مبارک رات، اور میں نے کہا کہ اصل یہ رات، اس رات کے اندر اللہ کو مناؤ، اس رات کے اندر اعمال و احوال کر لو، اور جیسے ابھی آپ نے مغرب کے بعد جو اعمال اذکار کیے ہیں، ماشاءاللہ پورے سال کے اندر آپ اس کے انوارات دیکھیں گے، کیونکہ یہ رات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے، اور اس رات میں میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بنی کلب کے مویشیوں کی جو مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا نام تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش میں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جھولی پھیلائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے قدم بڑھائیں، پکاریں، ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ تھوڑا سا سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔